بھائی اونچا کرو تھوڑا جی، اونچا کرو. اور آگے کرو تھوڑا سا، بس بس. صدر قولی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ پروگرام یہاں قائم ایک دینی ادارہ جامعہ حسینیہ تعلیم القرآن کا سالانہ پروگرام ہے. حفظ مکمل کرنے والے بچوں کی دستار بندی ہوئی. میں اور آپ
سب مل کے دعا گو ہیں کہ اللہ نے ان بچوں کے سینوں میں حفظ قرآن کی دولت محفوظ فرمائی۔ اللہ اپنی رحمتوں سے زندگی کے آخری سانسوں تک اس دولت کو ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ اور اللہ نے جس طرح انہیں قرآن کا حافظ بنایا، اللہ ان پہ کرم کرے اور انہیں دین کا عالم بھی بنائے۔ ناظرہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں رومال پہنائے گئے، اللہ ان بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی شخصیت سے منسوب ہوتے ہیں۔ مثلاً جامعہ محمدیہ، یہ منسوب ہوا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جامعہ صدیقیہ، جامعہ فاروقیہ، جامعہ عثمانیہ، جامعہ اشرفیہ، یہ منسوب ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذوق ہوتا ہے نا علماء کا، جس شخصیت کے ساتھ محبت ہو، تعلق ہو، اس سے اپنے ادارے کو منسوب کر دیتے۔ ہمارے مولانا قاری عبد الرشید صاحب نے اس ادارے کو منسوب کیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی کے نام پر رحمت اللہ۔ آپ میں سے کچھ لوگ شاید اس نام سے واقف نہ ہوں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، لیکن ایک منٹ میں تعارف کروا دیتا ہوں، شخصیت کی قدر آپ کے ذہنوں میں بڑھ جائے گی۔ مولانا حسین علی استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہو، سبحان اللہ، رحمت اللہ۔
حضرت شیخ القرآن نے وہیں پڑھا، میرے والد مرحوم نے وہیں پڑھا، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پڑھا، پنج پیر کے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑا نام فن تفسیر میں مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پڑھا، سب ان کے خوشہ چین ہیں۔ قاری صاحب نے بھی اپنے مدرسے کو منسوب کیا جامعہ حسینیہ۔ بس مولانا حسین علی کی جو طرز تفسیر ہے نا، اس کا ایک نمونہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ہر کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب کا دعویٰ کیا ہے، موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے، اتارے جانے کا مقصد کیا ہے، رب قرآن میں منوانا کیا چاہتا ہے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سارے قرآن کا مغز، نچوڑ، عرق، روح، لب لباب اور خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارا قرآن اس کے گرد گرد۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، یہ سارے قرآن کا کیا ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے حضرت شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی ہے، اپنے والد صاحب سے بھی پڑھی ہے، حضرت نیلوی سے بھی پڑھی، پھر تقریباً 27 سال ہو گئے مجھے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ کچی ریت پہ کھڑے ہو کے بات کہنے کے عادی نہیں ہے، خدا گواہ ہے۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ اسی لیے قرآن اترا تھا، یہ مقصد سمجھانے کے لیے۔ آپ میں جو لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہتے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، گھروں میں جائیے گا، قرآن اٹھائیے گا، سورت ہود کھولیے گا، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اس سے آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورت ہود کی پہلی آیت ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، یہاں ہر طبقے کا ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہوگا، ہر مسلک کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، قطعاً نہیں۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی یہاں کر کے جا رہا ہے، کوئی عالم دوسرا ترجمہ نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو میں کر رہا ہوں۔ آپ گھروں میں جائیے گا،
خدا کے لیے قرآن کھولیے گا. سورت ہود کی ابتدا ہو رہی ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کیسے مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھاؤں یار. یہ اللہ سورتوں کے شروع میں تمہید باندھتے ہیں. تمہید برائے ترغیب. یہ تمہید کیوں باندھتے ہیں؟ رغبت دلانے کے لیے. رغبت، جیسے خطیب تقریر کرتا ہے نا، کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے تو خطیب کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، میں معمولی گل نہیں کرن لگا، میں بڑی کم دی گل کرن لگا، توجہ کرنا. سورت کے شروع میں اللہ تمہید باندھتے ہیں لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اللہ اکثر سورتوں کے شروع میں کہتے ہیں اسے معمولی کلام نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو، اس کان سے نکال دو. نہ پہلے یہ دیکھنا ہے اتارنے والا کون ہے، متکلم کون ہے، بھیجا کس نے ہے. اور کبھی کبھی سورتوں میں اللہ اپنے نبی کو شامل کر لیتے ہیں. سورت ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے کتاب انزلناہ الیک. یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے. ہم نے پہ ذرا غور تو کرو یار، میں نے نہیں. اس یہ تنتنا تو ذرا دیکھیے نا. ہم نے اتارا ہے اس کو الیک. یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے اے ویکھو بھیجن والا کون ہے، پھر اے ویکھو جس تے اتری ہے او کون ہے. بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس پہ اتری ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا. اللہ تمہید باندھتے ہیں اکثر سورتوں کے شروع میں. سورت بقرہ کے شروع میں باندھی ذالک الکتاب، تمہید باندھی. یہاں سورت ہود میں اللہ نے تمہید باندھی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا ایک معنی ہوتا ہے پختہ، مضبوط. پنجابی چاہتے ہیں پیڑیاں، ایک معنی یہ ہوتا ہے. لیکن اصل محکم کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا. فرمایا قرآن آیا، اس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب قرآن کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے. یہ میں نے احکمت آیاتہ. کچھ مفسرین نے معنی کیا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، باہمی تناقض سے پاک ہے. یہ تھوڑا جا اوکھا جملہ نہیں نکل گیا؟ ان میں اختلاف آیتوں میں کوئی نہیں. ایک جگہ پہ اللہ کچھ کہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہے. یہ اللہ ہے، کوئی پاکستان دا حکمران تے نہیں نا بھائی یو ٹرن ہی لیندہ رہا. ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ کہے. نا، جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، ثم برائے تاکید ذکری. مولانا حسین علی مانا کرتی ہیں پھر یہ بھی سنو، پھر یہ بات بھی سنو. یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبھے، یہ کوئی مہمہ بھی نہیں جڑا حل نہ ہوئے. ثم فصلت، پھر ہم نے اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. آیتیں محکم بھی ہیں پھر مفصل بھی ہیں. الجھاؤ کوئی نہیں، الجھاؤ کوئی نہیں، کھول کھول کے بیان کیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک جگہ پہ اللہ عیسائیوں کو کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو.
तुम माई मरियम को माबूद मानते हो, तुम हजरत ईसा की इबादत करते हो, माई मरियम के नाम की नजर नियाज देते हो, उनके आगे सजदा रेज होते हो, उन्हें आलिमुल गैब और माबूद समझते हो। और पागलो, काना याकुलान ताम, वो तो दोनों खाना खाया करते थे, वो तो दोनों खाना खाया करते थे। मौला एक कोई मजबूत दलील है, एक कोई मुफस्सल दलील है, एक कोई बड़ी तरकड़ी दलील है। अल्लाह ने फरमाया हां बड़ी तरकड़ी दलील है, इसकी तह च उतर के देख, इसकी तह में उतर के देख। जो खाने का मोहताज होता है वो जमीन का मोहताज होता है, जो खाने का मोहताज होता है वो बीज का मोहताज होता है, जो खाने का मोहताज होता है वो हलों का मोहताज होता है, जो खाने का मोहताज होता है वो बादलों का मोहताज होता है, पानी का मोहताज होता है, दरांती का मोहताज होता है, बोरियों का मोहताज होता है, चक्की का मोहताज होता है, तवे परात का मोहताज होता है, पानी का मोहताज होता है, चूल्हे का मोहताज होता है, लकड़ियों का मोहताज होता है, आग का मोहताज होता है। जेड़ा एडा मोहताज होवे ओ माबूद बनन दे लायक नहीं। माबूद वो है जो सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता। काना याकुलान ताम, वो दोनों क्या करते थे? खाना खाया करते थे। जेड़ा खाने का मोहताज हो वो भी माबूद होंदा। सुम्मा फुस्सिलत, इसे खोल खोल के बयान किया गया है। एक जगह पे अल्लाह कहते हैं मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो, हाजात में और मुश्किलात में और दुखों में और तकलीफों में, औलाद लेने के लिए और उन्हें खोटी किस्मतें खरी करने वाला समझ के, करनिया वाला, कर्मा वाला, फजला वाला, ये सब कुछ समझ के छप्पर फाड़ के देने वाले, सब कुछ समझ के जिनको तुम पुकारते हो, लन यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और मोबाइल दो थोड़ा जिहा चेहरे ते मुस्कुराहट ते लेके आऊंगा। जब धरती पे तौहीद बयान होती है, अल्लाह फरिश्तों में बैठ के फख्र कर रहा मेरी तौहीद बयान, वरना कहां तौहीद बयान होती है यार। सिनेमों में शिरक, फिल्मों में शिरक, थिएटर में शिरक, सर्कस में शिरक, टीवी पे शिरक, मोबाइल में शिरक, ट्रकों के मत्थे ते शिरक, बसां दे विच लिखे हुए शेरां च शिरक, मलंग फैलाए शिरक, खतीब और इमाम फैलाए शिरक, तौहीद दी आवाज विरली विरली। फिर जब वो उठती है तो रब कितना खुश होता होगा। शिरक के इस दलदल में मेरी वादानियत बयान करने वाले भी हैं। एक मक्खी नहीं बना सकते। मौला बड़ी हो गई है। अल्लाह ने फरमाया हाले किथे, हाले ते मैं मुशरका नू घर छोड़ के आना। मौला इस तू बाद की आखना ही, फरमाया वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु। तू चुप करके बैठा रहना, ये मेरा शागिर्द है, मेरे को रहा कई साल, जिन्हें हर जुमा मेरा सुना हो, हर दरस सुने, उन्हें पता होंगे भी उस्ताद हुण की आखना चाहते। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन, मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है। मक्खी बनानी पड़ेगी तो उसका वजूद बनाना पड़ेगा, मक्खी बनानी पड़ेगी तो उसकी आंखें बनानी पड़ेगी, फिर कुव्वत बसारत देनी पड़ेगी, कान बनाने पड़ेंगे, कुव्वत समात देनी पड़ेगी, दिल बनाना पड़ेगा, धड़कने की कुव्वत देनी पड़ेगी, फिर जिगर, फिर मैदा
اور اٹک کے لوگوں، جتنے اعضاء جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے اتنے ہی جوڑ اللہ چیونٹی میں بھی فٹ کرتا ہے۔ مکھی کا بنانا بڑی دور کی بات ہے، پھر اس میں روح پھونکنی پڑے گی، روح، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اِن یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی تمہارے معبودوں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس، سبحان اللہ تے آکھو یار، ایک کس تے سبحان اللہ آکھے جی میں تے مانا ہی غلط کیتا، میں نے تو مانا صحیح نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے کی، جان بوجھ کے اس لیے کیا ہے کہ اب صحیح مانا کروں گا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، اٹھا کے نہیں، یسلب، سلب کرنا، چھین لینا، ساڈی میاں علی دی بولی چاہ دن کھس لینا، لاہوری آدن کھو لینا۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اٹک والے نہیں سمجھیں گے، اس کی نزاکت تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں سمجھا۔ مکھی تمہارے معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لے جائے نا، چھین کے لے جائے۔ یہ رومال ہے، قاری صاحب لینا چاہتے ہیں، مجھ سے انہوں نے کہا اے من دے دو، میں نے ان کو دے دیا، یہ ہے لینا۔ قاری صاحب چھیننا چاہتی ہیں، دیکھو میں بات پوری نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے، پھر بڑی خطابت کا مزہ آتا ہے یار، خطابت نام اس کا ہے، بندہ چھپا کے بات کرے اور سامعین سمجھ جائیں بھئی کہنا کیا چاہتی ہیں۔ یہ چھیننا چاہتی ہیں، چھیننا، ادھر سے انہوں نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، یہ طاقتور تھے، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ چھین کے لے گئے، جیڑا کھس لے بھی نا او طاقتور ہوندائی، اور جس کول کھوئی جائے او کمزور ہوندائی۔ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نے، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جانیاں نے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس، ضعف الطالب، واہ میرے مولا، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف کا معنی ہوتا ہے قوت والا، ضعف کا معنی ہوتا ہے طاقت والا، کرو مانا ضعیف، ضعیف، شاباش شاباش، ضعف الطالب والمطلوب، منگن آلہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ مولا، مولا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے، میری طرف توجہ کرو، وہ تو کمزور ہے، گل سمجھ آندی ہے، اے منگن آلہ تا مل آنر ہے، اے منگن آلہ تے 100 مربیاں دا مالک ہے، اے منگن آلہ تا اٹک دا سب تو بڑا تاجر ہے، اے کنیے کمزور ہے۔ مفسرین نے مانا کیا، مزہ ہی آ گیا، ضعف الطالب، مانگنے والا کمزور ہے، فی العقل، کس سے، کس کو چھوڑ کے، کس کو چھوڑ کے، کس سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے، فی القدرت، کس میں، ضعفہ، کہو نا ضعفہ،
یہاں جب اللہ نے آیت ختم کی تو اگلی آیت میں اللہ نے ہلکا سا گلا کیا لوگوں سے، شکوہ، ما قدر اللہ حق کا قدر، جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگاں میری قدر نہیں کی، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا نا لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ جن کو تم پکارتے ہو ضعفا، کہو ذرا، جنہیں تم پکارتے ہو کمزور ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی، ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضعفا۔ اپنی باری آئی تو کیا کہا؟ لقوی۔ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، قدرتوں والا ہے۔ جس طرح میری قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے میری قدر کن کو میرا شریک بنا دیا۔ ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں 7 دن تک اس کا مزہ لیتے رہو گے، موحد آدمیوں کو مزہ آتا رہے گا۔ کن کو میرا شریک بنایا؟ میں بھی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کوئی اور بھی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، میں بھی لجے پالنے والا، کوئی اور بھی لجے پالنے والا، میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا۔ کن کو میرے برابر کر دیا تم نے جو مکھی نہ بنا سکے؟ مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے واپس نہ لے سکے۔ ایک طرف تیرے معبود ہیں، مشکل کشا ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، دوسری طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ میں ہوں شان رسالت جمعیت شاہد و توحید و اللہ، اس طرح قرآن مولانا عطا اللہ بندیالوی۔ لقوی، کہو نا یار، ان اللہ لقوی عزیز، عزیز۔ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں عزیز، مانا کرتے ہیں غالب۔ بندیالوی آج عزیز کا معنی بتا کے جائے گا، زبردست۔ عزیز کیا معنی ہے؟ زبردست، زبردست۔ کیوں بھائی؟ چلیے ذرا بچپن جب ہم بچے تھے کیڈا روح کردہ پہ پھر بن جائیے کدی بچے نہیں، ختم۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، معصوم ہیں، بس ان میں ایک ہی خامی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں بڑے معصوم ہوتے ہیں بچے، وہ 6-7 سال کی عمر۔ ہمارا دور ذرا دیکھو نا، ہمارا دور، کپڑوں پہ سیاہی، 4 کتابیں کپڑے میں بندھی ہوئی، تلے تختی، پھر سلیٹ، پھر کچھ چو بستہ پایا۔ خدا دی قسمیں وہ تختی دوتے گاچی مار کے جڑا سکان دا انداز سی وہ بھولدا ہی نہیں۔ کیسا مزہ تھا یار۔ ہوں ہر شے کاپیاں تے آ گئے، سلیٹ، ایک سوال حل کیا، پوچا مارا، چل بھائی صفایا، دوسرا سوال۔ بچت تھی، ماں باپ کا خرچہ ہی کوئی، الٹا سن سکا دودھ سکول والے دیندے سن، اسے گھر بھی لے کے آندے سن۔ ہوں تے سارا دودھ ہی انہاں چوس لیا۔ ہم جب 5-6 سال کے ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں قاعدہ پکڑا دیا گیا۔ اس وقت ہوتا تھا یسرن القرآن، اب نورانی قاعدہ، مسیتے جاؤ، قاری صاحب کو جاؤ، قرآن پڑھو۔ اسا مسیتے آ گئے،
कारी साहब ने पहली पट्टी पढ़ाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर कारी साहब पहचान करवाने लगे। कारी साहब ने कहा जेड़ी हरफ दे उत्ते होवे ना ओ जबर होंदी है, ते जेड़ी हरफ दे थल्ले होवे ना, शाबाश शाबाश। जबर में ना ऊपर, जेर में ना नीचे, दस्त में ना हाथ,